اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یعنی کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، تو پھر اس دوران نہ تو شہوت کی کوئی بات کرے اور نہ فسق و فجور کی اور نہ لڑائی جھگڑا کی، اور نیکی کے جو بھی تم کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں اور زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو اے عقل والو، اے ہوش مندو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حج پر جانے والوں سے خصوصیت کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ چونکہ حج کے مہینے تم کو معلوم ہے پہلے سے ہی، اور وہی معین کیے گئے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی ایام جو ہوتے ہیں، تو ان مہینوں میں اگر تم صاحب استطاعت ہو، یعنی جس پر کہ پچھلی ویڈیو میں جو بات ہو چکی ہے کہ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ تم حج کرنے کے لیے تیار ہو، تو اس کی تیاری کیسے کرو وہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تیاری اور ہماری تیاری کرنے میں کتنا فرق ہے۔ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے کہ اچھے اچھے نئے کپڑے سلوائیں، جوتے خریدیں، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے، ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اچھے اچھے احرام ہونے چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اب ذرا دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر میاں بیوی بھی حج پر جا رہے ہیں تو وہ جو ان کے درمیان ایک حلال ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ چیز بھی ایک حج پر جانے والے کے لیے حرام قرار دی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ روزے کی حالت میں ہم نے قرآن کریم میں پڑھا نا کہ روزے میں بھی بہت سارے حلال کام ہمارے لیے حرام ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اس چیز کو حرام کر رہے ہیں کہ اب چونکہ تم نے اللہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر پوری یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی عبادات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ، ان میں جس چیز کا سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا وہ حج ہے۔ نماز کا بہت زیادہ جو ہے قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، لیکن کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن اس کی تفصیلات کہ کس طرح سے پڑھو، کیسے پڑھو، یہ ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی ہیں۔ اور روزے کا جو ہے وہ صرف ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر ملے گا قرآن کریم میں۔ اس کا ذکر آپ کو سورہ بقرہ کی بہت ساری آیات میں ملے گا، پھر سورہ آل عمران میں ملے گا، پھر سورہ مائدہ میں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا ایک سورہ حج کے نام سے ترتیب دیتے ہیں، اور سورہ حج میں بھی پھر آپ کو اس کا تذکرہ ملے گا، بہت ساری تفصیلات اس کی جو ہے وہ سورہ حج میں ملیں گی۔ یعنی یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کرم خاص بھی دیکھیے کہ اتنی اہم عبادت ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ حج وہ کرے جو صاحب استطاعت ہو، یعنی نماز ہر ایک پر فرض ہے، اور بتایا گیا کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر کرو، بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے ہو تو لیٹے لیٹے اشارے سے نماز ادا کرو، یعنی کسی بھی حال میں نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح روزوں کے متعلق کہا گیا کہ ضرور رکھو، لیکن اگر کسی مشکل یا بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ہو تو بعد میں ان کی گنتی جو ہے وہ پوری کرو، یعنی معاف بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن حج ایک بہترین اور ایک بہت ہی خاص عبادت ہونے کے
ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں، یعنی کہ صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو حج کرو، ورنہ تمہیں اگر نہیں کرو گے تو تمہیں اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ شرط رکھے بغیر حج جو ہے وہ فرض کر دیتے تو بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ اس کے ثواب سے محروم رہ جاتے، الٹا وہ نہ کرنے پر گنہگار ہوتے، یا پھر وہ کسی سے قرض لیتے، کوئی اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہو جاتے وہ، تو اللہ کریم نے غریبوں کو اس مشکل سے بچا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے کام بھی ہمیں بتائے کہ جن کو انجام دینے سے انسان کو بغیر پیسے خرچ کیے ایک مقبول حج کا ثواب مل جائے گا۔ جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی انسان، وہ عورت ہو یا مرد، وہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے نا ماں کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنا۔ اور پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ اگر 2 بار دیکھیں تو؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جتنی بار بھی دیکھے گا اتنے ہی مقبول حجوں کا ثواب پائے گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقبول حج فرمایا، یعنی صرف حج نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ ایسا حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، یعنی اس کا مطلب کہ کوئی حج ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، یعنی انسان بہت سارا پیسہ مال خرچ کرے، بہت ساری محنت و مشقت کرے، ظاہر ہے حج میں محنت اور مشقت ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہ سارا کچھ کرے اور اس کرنے کے باوجود اس کا حق جو حج ہے وہ قبول نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ایسا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خود قرآن میں، بلکہ خود اسی آیت کریمہ میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کا ہی خیال نہیں رکھیں گے، یعنی اگر ہم گنہگار اگر ان باتوں کا خیال ہی نہیں رکھیں گے کہ جن باتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیال رکھنے کا فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں، تو پھر کیسا حج اور کیسی عبادت؟ تو حج پر جانے والوں کو سب سے پہلے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہا گیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کوئی بندہ مومن، اس کے اوپر قرض ہو بہت سارا اور وہ اپنا قرض ادا نہ کرے اور حج کو جائے تو اس کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر ایسا بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کے رشتہ دار اس سے خفا ہیں، ناراض ہیں، اس کی وجہ بھی وہ خود ہے، اور یہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی جو یعنی لڑائی جھگڑے کرنے والا یا کوئی کچھ بھی اس کے اندر کیسا ہے اس کے اندر، تو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ناراض ہوں، تو جس کے رشتہ دار بھی اس سے ناراض ہوں اس کا بھی حج اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو حج پر جانے والوں کو سب سے پہلے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بس جی لوگ حج پر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور بس، تو پہلے اس سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی حج پہ جا رہا ہے وہ وہاں کی ساری معلومات کو حاصل کرے، حج کی اہمیت کو سمجھیں، وہاں پر جو عبادات کرنی ہوتی ہیں ان کے متعلق جانیں، یعنی تمام مناسک سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہنا کیسے ہے یہ بھی جانیں، اس کو بھی سمجھیں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں بہت بہترین طریقے سے بتا رہے ہیں کہ ایک حاجی کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ وہاں جانے سے پہلے ہی اپنی اس پریکٹس کو سٹارٹ کر دو، یعنی جو ہی حج پر جانے کا ارادہ کریں تو پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ ہم ایک ایسے سفر پر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ جس سفر میں ہمیں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، ہمارے لیے مشکلات بھی بن سکتی ہیں، یعنی کبھی گاڑیوں میں کوئی پریشانی بن گئی، گاڑی کا اے سی خراب ہے، کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو ہمیں چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ذرا سی کوئی پریشانی آئے اور ہم بس اٹھ کے تو چیخنا چلانا شروع کر دیں کہ ہم سے تو رقم جو ہے وہ پوری لی گئی ہے، پھر اب ہمیں ساری سہولیات جو ہیں وہ کیوں نہیں مل رہی، کیوں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہم جو ہے وہ شروع کر دیں دوسروں کے ساتھ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم حج کا ارادہ کر لو تو پھر نہ تو فسق و فجور کرو اور نہ ہی لڑائی جھگڑا، یعنی میں تو تمہیں تمہارے اسی والے گھروں سے نکال کر لایا ہی اس لیے ہوں تاکہ تم زمانے کے نشیب و فراز دیکھو، اور پھر میری خاطر ان مشکلوں اور مصیبتوں کو بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کرنا سیکھو، اور اپنے غصے کو پی جاؤ، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اور اپنے آپ کو فسق و فجور سے بچاؤ۔ اچھا، فسق و فجور کیا ہے؟ فسق کہتے ہیں حرام کو۔ اب اس میں تمام جو حرام کام ہے وہ بھی، اور تمام حرام غذائیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ فسق و فجور سے بچو، تمام حرام کاموں، تمام حرام غذاؤں سے بچ جاؤ۔ تو اب اگر کوئی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اگر کوئی حرام کے پیسے سے حج کرے تو کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ نہیں نا، بالکل بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کسی کا پیسہ مارا ہے، ہم نے کسی کا حق مارا ہے اور ہم کہیں کہ چلو جی ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، تو اس بندے کا حج کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتا جس نے کسی کا حق مارا ہو، چاہے وہ حق اب کسی اس کے بھائی کا ہو، کسی بہن کا ہو، یا پھر کسی پڑوسی کا ہو، یا پھر کسی بھی اور کا ہو، اللہ کے بندے کا، تو اس کا حج کبھی بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پہلے اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہیں اس پر واجب وہ ادا نہ کرے۔ تو اس طرح سے ہمیں تمام حرام کاموں سے بھی بچنا ہے، اور تمام جو ایسی غذائیں حرام ہیں ان سے بھی بچنا ہے، اگرچہ یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے، لیکن ایک حاجی کے لیے اس کی حرمت کو اور زیادہ تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اب تم اس ہستی کے گھر کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہو جو کہ پاک و پاکیزہ اور طاہر و منزہ ہے، جو کہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور رب ہے، اور وہ رحیم و کریم غفار ہونے کے ساتھ ساتھ جبار و قہار بھی ہے، یعنی جس طرح وہ مہربانی اور کرم میں بے مثال ہے، اسی طرح اپنے غضب میں بھی وہ لازوال ہے۔ تو تم اس کی عظمت، اس کی خیبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سفر کا آغاز کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی خود سری، تمہارا غرور و تکبر اتنی بڑی حج کی فضیلت اور ثواب سے تم کو محروم کر دے۔ تو قدم قدم پر اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہو، اس کے بندوں کا احترام کرو، ان سے بات بات پہ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر کے دوران یا جہاز میں یا گاڑی میں وغیرہ میں کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، یا سامان ملنے کے دوران جب لوگ سفر کی وجہ سے تھکے بھی ہوتے ہیں تو کہیں بیٹھنے کی اگر آپ کو جگہ نہیں مل رہی ہے تو جہاں بھی جگہ ملے آپ وہیں بیٹھ جائیں، شور شرابہ نہ کریں، دوسروں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اپنے اندر برداشت اور حوصلہ پیدا کریں کہ آپ ایک عظیم منزل کے مسافر ہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہ بھی خیال رکھیں یہاں پر کہ جو ذرا نوجوان لوگ ہوتے ہیں وہ بوڑھے، کمزور اور ضعیف لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی کمزور یا بوڑھا شخص نظر آتا ہے تو اس کو بیٹھنے کی جگہ دیں، یہ نہ کریں کہ بھائی مجھے تو جگہ مل چکی ہے تو بس میں بیٹھا رہوں اور دوسروں کی پرواہ ہی نہ کریں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اس مالک کے گھر کی طرف سفر کر رہے ہیں جو آپ کا بھی مالک ہے اور باقی سب لوگوں کا بھی مالک وہی ہے۔ یعنی اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک گروپ بنا ہوتا ہے
تو کوئی کہیں کا ہوتا ہے، کوئی کہیں کا ہوتا ہے، تو وہ سب ایک گروپ میں شامل ہوتے ہیں. وہ گروپ جو ہے وہ حج کی طرف روانہ ہوتا ہے. تو جو رشتہ دار نہیں بھی ہوتے لوگ آپ کے اگر وہ ساتھ، تو پھر انسانیت کا رشتہ تو بہرحال ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب کے مالک ہیں. تو سب جو ہیں وہ اللہ ہی کے بندے ہیں، اور سب حضرت آدم و حوا ہی کی اولاد ہیں. تو اس طرح سے سب لوگ جو ہے وہ انسانیت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. تو اسی رشتے کے لحاظ سے سب کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹیں. اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کریں. پھر جہاں پر جا کر ہوٹل وغیرہ میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں بھی پرسکون حالت میں رہیں. ذرا سی بات پر ہوٹل کے حملے پر برسنا شروع نہ کر دیں کہ کمرہ گندا ہے، لائٹ کا مسئلہ ہے، یا پھر پانی جو ہے وہ باتھ روم میں کم آ رہا ہے، یہ ٹوٹی صحیح نہیں ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. کیونکہ اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ وہاں پر ہمیشہ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ ان کمروں میں ہر قسم کے لوگ آ کر رہتے ہیں، اور پھر کافی عرصے سے جو ہوٹل ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہمت اور حوصلے سے کریں. اپنے گروپ کے ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ برسنا نہ شروع کر دیں کہ ہم سے تو اتنی رقم جو ہے وہ لی گئی ہے، اور ہم سے بڑے جو ہے وہ وعدے کیے گئے ہیں کہ آپ کو وہاں یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کمرہ دیکھیں، کھانا دیکھیں. استغفر اللہ. یعنی اس طرح کی کمپلین اور لڑائی جھگڑے بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پر بھی جا کے تو یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. اور جو ہے استغفر اللہ، کھانے پہ تو بالکل بھی جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کھانا جو ہے وہ جیسا بھی ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلایا ہوا ہے، اتنی عظیم نعمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے. تو آپ کو جو بھی مل رہا ہے نا، آپ اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے کھائیں، کیونکہ وہ کوئی ہمیشہ تو نہیں کھانا، بس چند دن گنتی کے تو وہاں ہمیں رہنا ہے اور وہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے اس باتوں کا خیال رکھیں. اور بہت ساری ایسی یعنی پریشانیاں ہوتی ہیں جو وہاں پر آ سکتی ہیں کہ بہت کم دن ہم وہاں رہتے ہیں، تو یہ ساری جو پریشانیاں اور ٹینشن ہوتی ہے نا، تو ان کو آپ برداشت کر جائیں. بس آپ اللہ کی خاطر جو ہے وہ سب کچھ برداشت کر لیں، اور اپنی پوری توجہ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے اس کام پر رکھیں کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دور بلایا ہے. اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کر رہے ہوں کہ میرا بندہ جو ہے اس کے اندر کتنا حوصلہ ہے، کتنی برداشت ہے. کہ اللہ کہہ رہے ہیں نا آیت میں کہ جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ کو سب خبر ہے. تو بس پھر آپ کا جو فوکس ہے وہ صرف نیکیاں کرنے پر ہونا چاہیے، اور بس. اور پھر شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کر کے کہ جو بھی کار خیر تم کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، ہمارے ذہنوں میں اس عقیدے کو پختہ کر رہے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو اور جو بھی کر رہے ہو میں بھی ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہوں. یہ عقیدہ جو ہے نا یہ ہمیں عمل صالح کی ترغیب دیتا ہے اور برے اعمال کرنے سے روکتا ہے. یعنی جب ہمارے اندر یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ہر وقت ہر ٹائم ہمارے رب ہمارے ساتھ ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، اور ہم ان کاموں سے رک جائیں جن کو ہمارے اللہ جو ہے وہ ناپسند کرتے ہیں، ہمارا رب جن سے راضی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زاد راہ لے لو، یعنی راستے کی ضروریات کی چیزیں وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لو. زاد راہ یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی دوائیاں وغیرہ رکھے، اپنے ضرورت کے کپڑے رکھیں، لیکن کوشش کریں کم سے کم رکھیں. اپنی ضرورت کے کپڑے رکھیں صاف ستھرے. ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے بالکل ہونے چاہیے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اور آپ کے لیے بڑی بڑی چادریں یا پھر عبایا جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ اپنے آپ کو کور کر سکیں، اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں.
اور باقی جو بھی انسان کی وہاں پر ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ساتھ رکھنی چاہیے، اور دوائیاں وغیرہ بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ زیادہ راہ جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے لو، اور ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں کہ بے شک بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے، یعنی اگر حج کے اس مختصر سے سفر کے لیے زیادہ راہ تمہیں چاہیے، تمہیں ضرورت ہے، تو آخرت کا جو طویل اور لامحدود سفر ہے اس کے لیے بھی تو زیادہ راہ ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ تقویٰ تمہارا بہترین زیادہ راہ ہے، اور وہ تب تمہارے پاس اکٹھا ہوگا جب تم اللہ والے بن جاؤ گے، جب تم اللہ سے ڈرو گے۔ تقویٰ یعنی خوف خدا اور گناہوں اور برائیوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، بچ جانا۔ اچھا، اب یہاں آیہ کریمہ کے آخر میں دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو اگر تقویٰ کا معنی بچنا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ رب سے بچ جاؤ، مطلب یہ ہوگا کہ اپنے رب کے غضب سے بچ جاؤ، اس کی حکم عدولی سے بچ جاؤ، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤ۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ اے عقل والو، اے ہوش مندو، یعنی یہ ساری باتیں کس کی سمجھ میں آئیں گی جو میں کر رہا ہوں؟ جو عقل اور سمجھ سے کام لے گا۔ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے نا، لیکن اس کو استعمال کرے گا، اس کو سلا کے نہیں رکھے گا، بلکہ اس عقل کو بیدار رکھے گا، سمجھ سے کام لے گا۔ تو اینڈ پہ اللہ کہتے ہیں کہ عقل والو، تو پھر وہ ان سب باتوں پر جو عمل کرے گا نا تو وہ عقل والا ہوگا، اور جو ان سب باتوں کو سن کر پڑھ کر جو ہے وہ بس انسنی کر دے گا، پھر بھی سفر میں ذرا ذرا سی بات پر آپس سے باہر ہو جائے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، فسق و فجور کرے گا، تو گویا وہ بے عقل ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا وہ بے عقل ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ ہے ہی نہیں۔ اصل میں حج جو ہے وہ خواہشات پر قابو پانے اور اخلاقیات کو بہتر کرنے کی تربیت گاہ ہے، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا بہترین جذبہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حج کے دوران حسن محبت کو اپنے نفس میں جگہ دو، خوش خلقی سے ملو، لوگوں سے خوش خلقی سے ملو، اپنی زبان کو روکو، اپنے غصے کو پیو، لغو بات مت کرو، عفو کو زیادہ کرو، اور اپنے نفس پر قابو حاصل کرو، اپنے نفس پر قابو حاصل کرو۔ اسی طرح ایک اور جو ہے آیہ کریمہ اس میں ہمیں ملتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 3 خصلتیں، 3 عادتیں ایک شخص میں اگر پیدا نہ ہوئیں تو اس نے حج بیت اللہ سے پھر کیا پایا؟ یعنی اس کو حج سے کیا فائدہ ہوا اگر 3 عادتیں اس کے اندر جو ہے وہ نہیں پیدا ہوئیں؟ سب سے پہلی عادت کہ خوش خلقی، خوش اخلاق ہو جانا، یعنی حاجی کو جو حج کر کے آئے اس کو خوش اخلاق ہو جانا چاہیے، سب سے پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا خوش اخلاق جس کا اثر اپنے دوستوں پر بھی وہ ڈالے، یعنی اس کے دوست بھی پھر اس کی وجہ سے بہترین اخلاق والے ہو جائیں۔ دوسرا جو بات کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسری عادت کہ حلم ہونا چاہیے اس میں، حلم یعنی برداشت، ٹھیک ہے، برداشت کرنا سیکھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بپھر نہ جائے، اپنے اندر حوصلہ اور برداشت پیدا کرے۔ اور تیسری چیز ہے پرہیزگاری، ایک حاجی کو پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کو تمام تر بری باتوں سے، تمام تر گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یعنی ان 2 آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی اپنے دل کو بہترین خیالات اور بہترین ذکر سے معمور رکھو، اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، کہ کسی سے اگر تم بات کرو تو مسکرا کر بات کرو، بہترین طریقے سے بات کرو، ہر وقت جو ہے وہ غصے اور جنجلاہٹ میں نہ رہو،
اپنی زبان کو ہر بری بات سے روکو، جھوٹ، چغلی، غیبت، ان سب باتوں سے، عیب جوئی، کسی کی عیب جو ہے وہ بیان کرنا، کسی کی عیب جو ہے وہ ڈھونڈنا، ان سب چیزوں سے، یہ سب بری باتیں ہیں، اور ان سب باتوں سے رک جاؤ، اور ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو۔ وہاں پر بھی اکثر جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر باتوں میں جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت جو ہے وہ ذکر اذکار میں ہی بندہ جو ہے وہ مشغول رہے۔ اپنی قضا نمازیں آپ ادا کر لیں، آپ اپنا نوافل ادا کریں، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اگر تھک گئے ہیں آپ تو پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، لیکن اس وقت بھی کوشش کریں کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیں، کہ یہ ذکر اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایک ذکر جو ہے افضل ذکر سب سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ذکر کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور یہ ذکر جو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتے یہ ذکر پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اپنی خطاؤں کو، ظاہر ہے ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں اور برائیوں کو یاد کر کے تو اپنے رب کے حضور استغفار پڑھیں، اپنی ایک ایک غلطی کو، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اپنے رب سے توبہ و استغفار کریں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے والدین، عزیز و اقارب اور تمام امت کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر معافی طلب کریں، کہ کیا پتہ آپ میں سے کس کی دعا جو ہے وہ سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ وہ غلطیاں، وہ گناہ جو جانے انجانے میں سرزد ہو چکے، ان کو اپنی آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا اپنے رب سے عہد کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیک کاموں کی توفیق مانگیں، نیک کاموں کی توفیق، کیونکہ بے شک توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور زندگی میں اچھے اچھے کام کرنے کی نیتیں کریں، نیتیں، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مومن کی نیت اس کے کام سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل میں جو ہے وہ دکھاوا اور ریا شامل ہو سکتے ہیں، یعنی عمل وہ کوئی کر رہا ہے تو اس میں ایسا کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھ کو اچھا سمجھیں، اچھا کہیں، ریاکاری اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن نیت جو ہوتی ہے وہ خالصتاً بندے اور رب کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے، جس کی اور کسی کو خبر نہیں ہوتی، تو اس لیے اپنی آئندہ زندگی میں اچھے اچھے کاموں کی نیتیں کریں۔ اچھا، اب جب سے موبائل جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو جہاں ان کے فائدے بے شمار ہیں، وہاں آپ کو ان کے نقصانات بھی لا تعداد نظر آئیں گے۔ کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حج اور عمرے کے دوران، یعنی طواف جو ہے وہ سب سے اہم رکن ہے حج کا جو ہے وہ، اور عمرے کا بھی طواف سب سے اہم رکن ہوتا ہے، کہ ہم نے وہاں پر 7 چکر لگانے ہوتے ہیں اللہ کے گھر کے ارد گرد، تو وہ اسے چاہیے کہ بڑی محبت، یکسوئی اور عاجزی کے ساتھ ہمیں وہ جو فرض ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور تمام وقت اپنی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے۔ لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ طواف کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل پر ویڈیو کال کر کے تو گھر والوں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور ان سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گھر میں ہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا بھی دل میں چلتا ہے کہ وہ زیارت کریں اس گھر کی، وہ دیکھیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز مل جاتی ہیں جن میں بہت اچھے طریقے سے وہ ہر چیز کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگ دکھا سکتے ہیں نا، اس سے کہیں اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں،
تو وہ گھر والے جو ہیں وہ وہاں سے آرام اور سکون سے بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، یہاں پر آپ کو اپنی عبادت کے لیے بلا لیا ہے، آپ کو اپنے قرب کا ذریعہ جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اس ٹائم کو غنیمت سمجھیں، آپ اس ٹائم کو اس طرح سے فضول سے کاموں میں نہ گزار دیں، بلکہ اسے اللہ کی حمد و ثنا میں گزاریں۔ ایسا دیکھا گیا ہے نا اکثر کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گھر والوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران پھر تصویریں سیلفیز جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اب حج اور عمرہ جیسی بہترین عبادت کو بھی لوگوں نے بس کھیل اور تماشا بنا دیا ہے۔ تو ایسی باتیں جو ہمیں یا ایسے کام جو ہمیں اللہ کی عبادت سے یعنی روک دیں، ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہٹ جائے، تو ان سب باتوں اور ایسے کاموں سے انسان کو وہاں پر پرہیز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی ایک آدھ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بنا لیں، لیکن یہ تو نہیں کہ آپ بس تصویریں ہی بناتے رہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ یعنی وہ جو وقت ہوتا ہے نا طواف کا، وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے مناجات طلب کریں، آپ اللہ سے حاجات طلب کریں، آپ اللہ سے استغفار کریں، آپ اللہ کو بتائیں تلبیہ پڑھ کے کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کریں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ یہ وقت ان چیزوں کا ہے۔ یہ سیلفیز اور یہ ویڈیو کالز یہ تو پھر یعنی ہمارا ٹائم جو ہے وہ خراب جا رہا ہے نا۔ تو اس چیز کو خدا را ذہن میں رکھیں اور اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ اور ایک بات جو وہاں پر بہت جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے، خاص کر جو ہے وہ خواتین کے اندر، کہ خواتین کیا کرتی ہیں، وہ جاتے ہی جو ہے وہ شاپنگ پہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ بس جی ہم نے شاپنگ کرنی ہے تو شاپنگ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس پر آپ تھوڑا دیکھیں کہ اگر آپ شاپنگ کرنے جاتے ہی آپ شاپنگ کرنے شروع کر دیں گے تو بازار میں گھومنے پر جو ہے وہ آپ توجہ دیتے رہیں گے، تو پھر ان کا بہت سارا جو ٹائم ہے وہ شاپنگ وغیرہ کرنے میں ہی گزر جائے گا۔ اور پھر جب آپ گھوم کر تھک جائیں گے نا، تو پھر تھکاوٹ میں عبادت کا وہ لطف بھی نہیں آتا ہے۔ تو اس سے بھی ذرا پرہیز ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بے شک آپ کو اپنے پیاروں کے لیے تحائف خریدنے ہیں، بے شک ایسا ہوتا ہے، سب کے لیے جو پیچھے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہوتا ہے، تو وہ آپ کیا کریں کہ آپ ایک لسٹ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، گھر سے ہی آپ ایک لسٹ بنا کے تو لے کے جائیں، پھر واپسی سے کچھ دن پہلے ہی وہ آپ سامان سارا خرید لیں۔ اگر آپ جاتے ہی شاپنگ پہ لگ جائیں گے تو ایک تو آپ کا بہت پیسہ خرچ ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو پسند آ جائے گا جو کہ آپ بنا ضرورت ہی خرید لیں گے۔ اور پھر جب مکہ سے مدینہ کو جانے لگیں گے لوگ، یعنی زیارت کے لیے وہاں پر جائیں گے، تو پھر یہ سارا سامان جو ہے اٹھانے کی زحمت وہ الگ سے برداشت کرنا پڑے گی۔ تو اس لیے ان سب باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور پہلے سے ذہن کو صرف اور صرف عبادت کے لیے تیار کرنا چاہیے، اور فضول کاموں سے اپنے دل اور دماغ کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ بس آپ کا ذہن جو ہے، آپ کا مائنڈ بس یہ ہو کہ ہر وقت میں اپنے رب کا ذکر کرتی رہوں، میں اپنے اللہ کا ذکر کرتی رہوں، میں اپنے اللہ سے دعائیں مانگتی رہوں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو اپنے قریب کیا ہوا ہے، اس جگہ پر اللہ نے آپ کو بلایا ہے کہ جو سب سے محترم ہے اس دنیا میں، سب سے محترم۔ تو اس چیز کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، بس کسی اور طرف جو ہے وہ آپ توجہ ہی نہ کریں اپنی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی وہاں پر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ یعنی اللہ نہیں چاہتے کہ آپ کا جو یعنی آپ کی توجہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ ہو جائے، اللہ سے ہٹ کر کسی اور طرف جو ہے وہ آپ کی توجہ ہو جائے، جبکہ اس دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ سب سے پیارا، سب سے عظیم رشتہ ہے۔
تو پھر اللہ کب چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ شاپنگ پہ توجہ دینے لگیں، آپ سیلفیز پہ، آپ ویڈیوز پہ جو ہے وہ توجہ دینے لگیں، آپ فضول کاموں میں اپنا جو ٹائم ہے وہ سپینڈ کریں؟ اللہ نہیں چاہیں گے نا۔ تو امید ہے کہ یہ اس آیہ کریمہ کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتے ہیں نا، وہ تھوڑی سی تفصیل جو میں نے بتائی ہے آپ کو، امید ہے کہ آپ کے لیے وہ ایک تحفہ ہوگا، آپ کے لیے آپ کو اس سے بہت اویئرنیس ملے گی، یعنی بہت آپ اس کو جان سکیں گے اس میں سے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور اگر آپ گھر بیٹھے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ اس چینل کے ذریعے آپ نیچے اس کے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں گھر میں۔ خواتین کے لیے ایک درس کا جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک ویڈیو کال کے ذریعے آپ اپنا نمبر ہمیں دیں، آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں جس کونے میں بھی ہیں، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ قرآن کی تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں بآسانی سے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین الہی آمین۔